یہ کہہ رہے ہیں کسی نے یہ کہا کہ بخاری شریف میں سانگ میوزک کو حلال قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے. بخاری میں جو غنا کا لفظ ہے نا، تغنی کا اطلاق گانے پر بھی ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو ترنم سے پڑھنے پر بھی ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، کسی اسکالر نے یہ کہا ہے کہ بخاری میں گانے کو جائز قرار دیا ہے. تو میں بتا رہا ہوں گانے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے. غنا تغنی کا لفظ ہے، غین یون نون یا. تو تغنی گانے کو بھی کہتے ہیں، مغنیہ کہتے ہیں گانے والی کو، اور ترنم سے کسی چیز کے پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں. خوبصورت آواز میں پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں. اس کی دلیل سے صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا قرآن گانے کے اسٹائل میں پڑھا جائے گا؟ ظاہر ہے یہاں پر یہ کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا ترنم کے ساتھ اچھی خوبصورت آواز سے ایک لے میں اور سر میں کوئی چیز پڑھنا وہ بھی تغنی کہلاتا ہے. باقی گانا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا، تو اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور گلوکار کا نام بتا دیں آپ. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے لوگ ہم سے الجھتے ہیں کہ قوالی جائز ہے، تو صحابہ کے کسی دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتائیں آپ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونا اس کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ ناجائز ہے. بھائی ناجائز نہیں تھا لیکن اتفاق سے نہیں تھا ان میں کوئی مشہور گلوکار. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا داعیہ ہو، جس چیز کی سوسائٹی میں طلب ہو، پھر بھی وہ چیز اس سوسائٹی میں نہیں ہے، تو اس کی علامت ہے یہ اللیگل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ایک چیز کی، جیسے صحابہ کے دور میں چاول نہیں تھے، چاول نہیں کھاتے تھے وہ لوگ. اب ہم کہیں گے چاول حرام ہے کیونکہ چاول نہیں کھاتے تھے. بھائی چاول وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان کے دلوں میں چاول کی طلب تھی ہی نہیں. لیکن ایک چیز کی طلب ہو پھر بھی وہ چیز نہیں کھائی جا رہی، تو اٹ مینس کہ اس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا. موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سوسائٹی میں اس کی طلب ہوتی ہے، تبھی دنیا کے ہر سوسائٹی میں ہمیشہ سے گلوکار بھی رہے ہیں، گانے بجانے کے آلات بھی رہے ہیں، گانے بجانے والے لوگ بھی رہے ہیں. عرب میں بھی تھے. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ آئے ہیں تو گانے بجانے والیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں موٹیویشن کے لیے، اور موسیقی کے آلات بھی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، شراب بھی تھی، گانے بجانے کے آلات بھی تھے، اور ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی تھیں، سانگ بھی ہوتے تھے. لیکن صحابہ کرام میں ہمیں جتنے بھی پرہیزگار صحابہ، اعلیٰ درجے کے صحابہ ملتے ہیں، کسی سے ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے، ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو یہ چیز صحابہ میں ہوتی. ایک بات. نمبر 2، دیکھو آج ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے نا یہ حلال ہے. جو پرنٹڈ تصویر نہیں ہوتی، ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر، یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے. اس کی جہاں بہت ساری دلائل دیے جاتے ہیں، ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر تصویر کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام تصویریں بناتے. اس پہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں بنائی، یہ اس کی علامت تھوڑی ہے کہ ناجائز ہے، ویسے ہی نہیں بنائی ہوگی. نہ 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 نہ، اس دور میں تصویر سازی کا فن عروج پہ تھا. لوگ جس سے محبت کرتے تھے اس کی یادگاریں میں تصویریں بنا کے رکھا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عشق جیسی محبت کرتے تھے، پھر بھی نہیں بنا رہے. اس کا مطلب پابندی تھی. تو اگر تصویر کے حرام ہونے پر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی، صحابہ کا یہ عمل ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام میں تصویر سازی حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حرام ہے یہ کیونکہ ایک چیز کا داعیہ موجود ہے، پھر بھی نہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے. تو موسیقی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام تو دین فطرت ہے، تو دنیا کی ہر قوم میں موسیقی کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہے. ہر قوم میں موسیقی اور گانے بجانے ہیں تو آج بھی ہے. تو اسلام نے صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ تو یہ فطرت کے خلاف کیوں جا رہا ہے اسلام؟ میں نے کہا دیکھو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتی تو ساری دنیا میں تھی، صحابہ میں نہیں تھی. ایک آدھ جو چیزیں ملتی ہیں نا، ایک مغنیہ کہیں سے کوئی نکال کے لائے ہیں ٹھیک ہے نا، تو وہاں ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ مغنیہ کا لفظ کیا ہے، وہ مبہم لفظ ہے. اس کا اطلاق ترنم سے کسی چیز کو پڑھنے پر بھی ہوتا ہے، گانے پر بھی ہوتا ہے. تو وہ معنی بیان کرو نا جو رائج تھا اس زمانے میں، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. اور صدیوں تک امت کے علماء صلحاء ہمیشہ اس چیز سے اوائڈ کرتے آئے ہیں. یہ تو صوفیوں نے بعد میں قوالیاں شروع کر دی، جا کے اس کو کرنا شروع کر دیا. تو کچھ طبقہ ایسا رہا ہے جس نے موسیقی کو جائز بھی کہا، لیکن اس کی
علماء صلحاء اور جو بڑے فقہاء تھے انہوں نے ان کو اگنور کیا, انہوں نے سنی نہیں ان کی, کیونکہ لوگ حوالہ دے سکتے ہیں فلاں مفتی نے جائز لکھ دیا, فلاں مفتی, تو وہ تو شاذ اقوال تو ہر دور میں ملتے ہیں ہمیں, ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. تو ہاں کچھ موسیقی کی اقسام ایسی ہیں جن کی گنجائش ہے. جنگ کے موقع پر دف بجانا, اس کو اگر آپ موسیقی کہتے ہو, یا شادی بیاہ کے موقع پہ دف بجانا, وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے. تو اسپیسیفک چند صورتیں ہیں, اس کے علاوہ موسیقی کو اس طرح سے پروموٹ کرنا اور یہ کہنا بخاری میں لکھا ہے موسیقی حلال ہے, تو یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو نہ بخاری کا پتہ اور نہ مسلم کا پتہ, نہ ان کو عربی پڑھی نہیں ہے بیچاروں نے نا, تو یہ تو اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے یہ لوگ بخاری کا مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو تغنی کا خلاصہ یہ نکلا کہ تغنی کا جو لفظ ہے عربی میں وہ گانے بجانے پر بھی اطلاق ہوتا ہے, لیکن سریلی آواز میں ترنم کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو شعر و شاعری ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے, آج بھی شاعر ہوتے ہیں. میں بھی بیان بعض وقت ترنم میں کرنا شروع کر دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں سر کیوں لگا رہے ہو بھائی, سر کیوں لگا رہے ہو, تو وہ الگ چیز ہے, گانا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ چونکہ گانا بجانا اس لیے ناجائز ہے کہ انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتا ہے, یہ موسیقی انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو کوئی پرانا سڑا ہوا گانا سنا رہے ہیں, سڑا ہوا میں نے ایسے ہی لگا دیا اس میں, کیونکہ پرانے گانے لوگ کہتے ہیں سڑے ہوئے ہوتے تھے, تو کوئی میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں بغیر موسیقی کے گانا, تو اس کی گنجائش ہے, کیونکہ میاں بیوی کے اصول اللہ نے دوسروں سے کیا رکھے ہیں, کیونکہ اس سے ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے. فلم نہ دیکھنا شروع کر دیں کہیں, فلم دیکھنے کی جی ہماری محبت بڑھے گی, وہ حرام سری حرام کر کے محبت بڑھنا, وہ حرام کام, تو اللہ سے محبت نہیں بڑھے گی, پھر نفرت, اللہ نفرت کرے گا آپ سے. تو میاں بیوی کے لیے گنجائش ہے پرانے گانے ایک دوسرے کو سنا. پرانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو نئے گانے آتے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ وہ سنانے کے قابل ہے نہیں, اس سے محبت کے بجائے اور نفرت بڑھے گی, وہ چھلنگ سے پلنگ سے کودنا شروع کر دیں گے, کلابازیاں کھانا شروع کر دیں گے. پرانے گانوں کی شاعری ہوتی تھی بڑی بامانہ, کیونکہ اردو بڑی خاندانی زبان ہے, تو پرانے گانے اگر کوئی اپنی بیوی کو سنا دے یا بیوی شوہر کو سنا دے تو اس میں شاعری ہے, اس میں جو ہے اچھے بڑے زبردست الفاظ ہوتے ہیں, کوئی بےہودگی بھی نہیں ہوتی جیسے آج کل گانوں میں آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پھر آپ گانے سنتے ہیں, میں نہیں سنتا گانے الحمدللہ, لیکن چلتے پھرتے سنائی تو دے دیتے ہیں نا, کہیں بھی کوئی بندہ تھرک رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گانا لگا ہوا ہے. تو ان کی ایک بامانہ شاعری ہوا کرتی تھی, تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو سنا دے, بیوی شوہر کو سنا دے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن کمبخت بیوی کو کہاں سنائے گا, اتنا نیک مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, وہ گرل فرینڈ کو سنائے گا, ٹھیک ہے نا, پٹانے کے لیے گانے کا آپشن استعمال کر. جب شادی ہو گئی تو اس کو سنا کے کیا کرنا ہے, گانے آواز ہی نہیں نکلتی, وڑ جاتی ہے وہیں پہ. تو اس کی مثال ایسے جیسے لوڈو کھیلنا اور کیرم بورڈ کھیلنا, ہم کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے. میاں بیوی کے اصول کچھ اور اللہ نے رکھے ہیں نا, تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نا کیا. لیکن بیگم کے ساتھ لوڈو کھیلو, کیرم بورڈ کھیلو, یہ ٹھیک ہے بھائی, کسی طرح سے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو. اور یہ حدیث سے ملتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل, ہر کھیل کیا ہے, باطل ہے, یعنی جو بھی ٹائم ویسٹ کروا رہا ہے آپ کا بلا وجہ. لیکن آپ نے فرمایا زوجہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا, یعنی حدیث کا ترجمہ تو ہے کھیل کود, لیکن میں اس کا یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں. جیسے آپ ادھر ادھر بیٹھے بلا وجہ کی گپ شپ لگا رہے ہو, ٹائم ویسٹ ہے نا, غلط ہے. لیکن بیگم کے ساتھ بلا وجہ کی گپ شپ لگاؤ تو یہ ثواب ہے, اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہیں گے. وجہ اس کی ہے کہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کارآمد باتیں کرنا شروع کر دی تو پھڈا ہوگا آپ کا بیٹھ کے پھر تھوڑی دیر میں. لیکن ادھر ادھر کی گپیں مارتے رہو تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے, حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا. تو یہاں شریعت نے اس لیے حلال کر دیا بھائی, اس سے فائدہ کیا ہے, بہت ہے. محبت بڑھے گی نا, محبت بڑھے گی تو دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہے گی, بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے, ورنہ ایک دوسرے پہ بیلن پھوڑ پھوڑ کے سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا, جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تو گرل فرینڈ کو گانے نہ سنایا کریں, بہت زیادہ اپنی ٹھڑک گانوں کی نکالنی ہے تو کہاں سنا دیں بیگم کو, لیکن آواز اس کے لیے ایسی ہو کہ وہ سننے کے قابل ہو. ایسا نہ ہو بیگم کا کیسٹ چینج کرو, ٹھیک ہے نا, تو کیسٹ چینج نہ ہو. تو وہاں تک گنجائش ہے, ادروائز یہ گانے سننا اور سنانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ ایک تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا, دوسرا یہ چیزیں آگے چل کے فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. بریکیں تھوڑی لگتی ہیں, آج پرانے گانے سن رہے ہیں, کل تھوڑے سے آگے جائے گا, پھر تھوڑا سا اور آگے جائے گا. تو گانے سے ہی تو یہ جتنا سوسائٹی خراب ہوئی ہے اس کی, اور پھر گرل فرینڈ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے سننا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں.